السلام علیکم۔ کامیاب انسان کون ہے؟ چلیے بیان کو پہلے سنتے ہیں۔ یہ بیان ہے سید امین القادری صاحب کا، بہت ہی پیارا بیان ہے۔ چلیے پہلے بیان کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دل میں گناہوں کی محبت کو رکھنے والوں، کامیابی کا پہلا زیرہ قرآن بتا رہا ہے۔ بہترین کامیاب لوگ وہ ہیں، کامیابی ان کا مقدر ہے جنہوں نے گناہوں سے اپنے دل کو پاک کر لیا ہے، گناہ کی محبت سے دل کو پاک کر لیا ہے۔ یاد رکھنا، انسان خطا کرتا ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان سے جرائم ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان گناہ کرتا نہیں ہے، انسان سے خطائیں ہوتی ہے، انسان خطا کرتا نہیں ہے۔ ہونے اور کرنے میں کیا فرق ہے؟ ایک انسان وہ جو جان بوجھ کر گناہ کرے، یہ گناہ کرنا ہے، اور ایک انسان وہ جو بچتے بچاتے زندگی گزارے، پھر بھی اس سے گناہ ہو جائے، پھر بھی اس سے خطا ہو جائے اور وہ اس پر نادم اور شرمندہ ہے۔ ایسے بھی گنہگار ہیں۔ تو یہ گنہگار اللہ کو پسند ہے کہ جو گناہ کرنا چاہتے نہیں ہے مگر ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ گناہ ہو جاتا ہے تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں، پشیماں ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں۔ بلکہ اللہ اکبر، اگر گناہ ہو جائے اور انسان شرمندہ ہو، حدیث پاک میں آتا ہے گناہ پر شرمندہ ہونے والے گنہگار کا مقام کیا ہے، گناہ پر شرمندہ ہونے والے مجرم کو کیا شان عطا کی جاتی ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس سے گناہ ہو گیا۔ جب گناہ ہوا تو گناہ پر وہ اللہ سے ڈر گیا اور اپنے گھر میں ٹہلنے لگا، ہائے مجھ سے گناہ ہو گیا، اب کیا ہوگا، ہائے مجھ سے گناہ ہو گیا، اب کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں گناہ ہونے پر وہ اللہ سے ڈرا اور بے چین ہو کر کے ٹہلنے لگا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کی اس ادا پر اس کا نام صدیقوں میں درج کر دیا، صدیقوں میں اس کا نام لکھا گیا۔ یہ صدیق کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر اللہ کے بندوں میں کسی کے پاس ہے تو وہ درجہ صدیقیت ہے۔ گناہ ہو گیا اور اللہ کے ڈر سے وہ بے چین ہوا تو اللہ نے اس بے چینی کے صدقے اس کو مقام صدیقیت عطا فرما دیا۔ لیکن آج ہماری کیفیت یہ ہے، گناہ ہوتا نہیں ہے بلکہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ کتنے بے باک ہیں، نت نئے انداز سے گناہ، الگ الگ طور پر گناہ، فیشن کے نام پر گناہ، کاروبار کے نام پر گناہ، کرکٹ کے نام پر گناہ، کتنے گناہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے مراد کو پہنچنے والے وہ لوگ ہیں، کامیاب وہ لوگ ہیں، قد افلح من تزکا، جنہوں نے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ دل ٹٹول کر دیکھو گناہ کی محبت ہے کہ نہیں، اپنے دل کو ٹٹولو اور اپنے دل سے پوچھو۔ آپ کہیں گے کس کے دل میں گناہ کی محبت ہو سکتی ہے؟ ہم کہتے رونا تو یہی ہے۔ محبت رسول کا دعویٰ کرنے والی قوم کے دل میں گناہ کی محبت ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دو محبتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، دو محبتیں ایک ساتھ جمع کمی نہیں ہو سکتی۔ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا اس کے دل میں کبھی گناہ کی محبت نہیں ہوگی، اور جس کے دل میں گناہ کی محبت ہوگی اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے کرسی پر اگر گندگی موجود ہے تو اس کرسی پر کوئی شریف آدمی نہیں بیٹھتا۔ جب کرسی پر گندگی ہو تو آدمی کرسی پر شریف آدمی نہیں بیٹھتا۔ تو جو دل گناہ کی گندگی سے بھرپور ہو اس پہ حضور کا عشق کیسے آ سکتا ہے؟ نعرہ لگانا اور چیز ہے اور حقیقت اور چیز ہے۔ اللہ کے بندو اپنے دل کو ٹٹولو، ہمارے دل میں گناہ کی محبت ہے، اور اگر ہے تو اس کو نکالیں گے کب، اس کو کب صاف کریں گے، اس کو کب پاک کریں گے؟ جب بھی ہم
किसी हुस्न को देखते हैं उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, गुनाह को देखते हैं उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। गुनाह में लुत्फ आता है, गुनाह में कैफ आता है, गुनाह में सुरूर आता है। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनको गुनाहों के अंदर सुकून मिलता है, वो गुनाह में सुकून तलाश करते हैं। मगर याद रखना, जहां गुनाह है वहां फना है। अल्लाह को रहीम और करीम जान करके गुनाह करने वालों, कुरान उठा करके पढ़ो, ये धोखा है, ये धोखा है जो अल्लाह को रहीम और करीम जानकर गुनाह करते हैं। अल्लाह यकीनन रहीम भी है और करीम भी है, मगर नेकियां करके उसको रहीम और करीम जान करके ये तमन्ना की जाए कि अपने करम से हमारी नेकी को कबूल कर ले। मुस्लिम शरीफ उठा करके देखें, हम गुनाह करके भी इस्तिग़फ़ार नहीं करते, तौबा नहीं करते। अल्लाह के रसूल सैयदुल मासूमीन जब नमाज का सलाम फेरते तो नमाज का सलाम फेर कर हुजूर 3 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तौबा करते, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कभी गौर किया, जिसके करीब से कभी गुनाह गुजर भी ना सका, खताएं जिसकी चौखट से कभी गुजर भी ना सके, जो सिर्फ मासूम नहीं बल्कि सैयदुल मासूमीन हो, वो नमाज अफजलुल इबादात को अदा करने के बाद तालीम उम्मत के लिए 3 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहे हैं, ताकि उम्मत को बताएं कि अल्लाह की नमाज पढ़ने वालों, ये नमाज के बाद तौबा कैसी। गुनाह के बाद तौबा करना समझ में आता है, लेकिन नमाज के बाद तौबा कैसी। तो गोया के ज़हन दिया जा रहा है नमाज पूरी करके इसलिए तौबा करवाई जा रही है। मौला, मैं तेरी इबादत का वो हक अदा न कर सका जैसा कि इबादत करने का हक है। हुजूर तो जान इबादत है, हुजूर के लिए नहीं कही जा रही ये बात, हमें तालीम दी जा रही है। हुजूर नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं, जो सारी इबादतों में अफजल तरीन इबादत है, उसके बाद हुजूर अस्तगफिरुल्लाह 3 मरतबा पढ़ रहे हैं। कभी गुनाह के बाद भी हमने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा है? कभी हराम काम के बाद भी हमने तौबा की है? हमारे दिलों में गुनाह की ये मोहब्बत है, और जब तक गुनाह की मोहब्बत रहेगी, अल्लाह को रहीम और करीम जानकर अगर कोई गुनाह करे कि अल्लाह माफ करेगा, तो उसको पता होना चाहिए, कुरान पढ़ो, कुरान, अल्लाह की किताब पढ़ो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया की औलाद को, आम इंसान नहीं, अंबिया की औलाद को, अंबिया जब उन्होंने गुनाह किए, जराइम किए, पाप किए, तो अल्लाह ने औलाद पैगंबर में से किसी को सूअर बना दिया, किसी को बंदर बना दिया। मैं अपने नौजवानों की तवज्जो चाहता हूं, मैं कुरान का हवाला दे रहा हूं, आप कुरान उठाकर पढ़े। ये कौम लूत कौन है? कौम लूत कौन है? कौम आद कौन है? कौम समूद कौन है? ये कौन है कौम? ये सब बनी इसराइल है। और बनी इसराइल का मतलब क्या है? बनी इसराइल का मतलब है औलाद याकूब। और ये याकूब कौन है? अलैहिस्सलाम, नबी इब्ने नबी, नबी के बेटे नबी, नबी के बाप नबी। इनके बाप हजरत इसहाक है अलैहिस्सलाम, वो भी नबी। उनके दादा इब्राहिम है, वो भी नबी। इनके बेटे हजरत यूसुफ है, वो भी नबी। इनके पोते भी नबी, परपोते भी नबी। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है। ऐसे अजीम और जलीलुल कद्र पैगंबर की औलाद ने जब अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने उनको सूअर और बंदर बना दिया। अब हम सोचते हैं कि हम जिना करेंगे फिर भी जन्नत हमारा ठिकाना है, शराब पिएंगे फिर भी जन्नत हमारा ठिकाना है, सूद के धंधे करेंगे फिर भी जन्नत हमारा ठिकाना है, औरतों पे पाप की नजर डालेंगे फिर भी जन्नत हमारा ठिकाना है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की शान गैरत का अंदाजा करो। एक पहाड़ अभी भी दुनिया में मौजूद है, उस पर एक औरत पत्थर की बनी हुई है। लोग जाते ही व्रत के लिए देखते हैं। वो औरत कौन है आपको पता है? जा करके तारीख पढ़ो। अल्लाह अकबर। खवातीन मौजूद है तो उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर।
وہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، وہ پاپی نہ تھی لیکن پاپیوں کی ہم نوا بن گئی۔ جو پتھر پاپیوں پہ پڑے اللہ نے وہی پتھر نبی کی بیوی پہ ڈال کر اس کو بھی پتھر بنا دیا۔ آج بھی وہ پتھر کی شکل میں پہاڑ پر کھڑی ہوئی لوگوں کو دعوت عبرت دے رہی ہے کہ خدا کا رحیم و کریم ہونا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وہ رحیم بھی بے مثال ہے، وہ غیور بھی بے مثال ہے۔ اگر وہ غیرت کرنے پر آئے تو پھر نبی کے بیٹے کو بھی سزا دیتا ہے، نبی کی بیوی کو بھی سزا دیتا ہے۔ بھول گئے؟ اللہ اکبر، وہ کون سا جرم ہے جو آج امت مسلمہ میں نہیں؟ وہ کون سا گناہ ہے جو آج امت مسلمہ میں نہیں؟ دوستو اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگ رہا ہو تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اسی طرح سے ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ السلام علیکم۔